کل بعض اسکالر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، حمل والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور دلیل میں پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت کہ اگر تم بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہو۔ بھائی صاحب، بیماری الگ چیز ہے، پریگننسی بیماری نہیں ہے، پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے۔ عورت کے تو پریگننسی اس کی نیچر کا حصہ ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پریگننسی میں عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھ کے چکر آتے ہیں، بھائی جب چکر آنے کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس بیس پہ نہیں کہ دودھ پلا رہی ہے، اس بیس پہ کہ چکر آ رہے ہیں، تو چکر کسی بھی بیس پہ آتے ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہو آپ، کیونکہ بہت ساری عورتیں دودھ پلاتی ہیں کوئی چکر نہیں آتے ان کو، پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں وہ، ان کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے ہو پریگننسی میں عورت روزہ رکھے گی تو الٹی آئیں گی، چکر زیادہ آئیں گے، تو بھائی اگر چکر آنے کا خطرہ ہے یا الٹیاں آ رہی ہیں تو پھر پریگننسی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہر پریگننٹ عورت کو یہ سمجھ لینا کہ وہ پریگننسی میں روزہ رکھے گی تو نقصان ہوگا، یہ غلط ہے، مشاہدے کے خلاف ہے۔ بہت ساری پریگننٹ عورتیں پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں، نہ ان کو کوئی صحت کو نقصان ہوتا ہے اور نہ بچے کو، اور نقصان کا وہم ہونا ضروری نہیں ہے، وہم ہونا کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو کے نقصان ہوگا، وہم تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ جو آ رہا ہے اٹھ کے، تبھی تو میں کہتا ہوں یار مجتہدین کو فالو کرو۔ میں ویسے ہی تھوڑی، امام حنیفہ میرے کوئی ماموں تھوڑی لگتے ہیں، شخصیت پرستی اس کو کہتے ہیں، اپنے ماموں کو فالو کر رہا ہے۔ اگر کسی پڑھے لکھے مجتہد کو فالو کر رہا ہے، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ تو عین مطلوب ہے شریعت میں کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر کو فالو کرو، اہل علم کو۔ تو مجتہدین سے زیادہ کون اہل علم ہوگا؟